بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے آقا مدنی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا اور اس ذمہ داری کو آقا مدنی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں پر ڈالا کہ آنے والے اپنے سے بعد میں آنے والوں تک ان پیغامات کو پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا مدنی علیہ السلام تک اور آقا مدنی علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام تک، حضرات صحابہ اکرام نے اپنے بعد والوں کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، اس طریقے سے ایک سلسلہ وار دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آگے زمانہ آئے گا، چاہے وہ قیامت تک، یہاں تک قیامت قائم ہو جائے، اس سے پہلے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی دین کی بات ہو، اس کو صحیح تحقیق کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے آگے پہنچاؤ۔ دین کو جس طریقے سے زبان سے پہنچانا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے دین کو ظاہر کر کے دکھلانا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، ہماری زبانوں پر تو دین بہت زیادہ ہے، ہمارے کردار کے اندر اسلام نہیں چھلکتا ہے، ہمارے اعمال کے اندر دین نہیں چھلکتا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے کہ بتاؤ نماز کیسا ہے پڑھنا، تو ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ نماز چھوڑنا کیسا ہے، تو فوراً بتائے گا نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے نماز کے اندر تو کیا کرنا چاہیے، فوراً انسان بتائے گا کہ سجدہ سہو کرنا چاہیے، نماز اس طریقے سے ادا ہو جائے گی، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ایک نصاب مکمل ہو جائے تو قربانی کرنا چاہیے، جانور کیسا ہونا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کے اندر معلومات تو اچھی خاصی ہے، لیکن اس معلومات پر عمل نہیں ہے۔ اور ہم جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اس سے جو متصل زمانے ہیں ان کے اندر دیکھتے ہیں، بھلے ہی لوگوں کے پاس معلومات کم تھی لیکن ان کا عمل اس معلومات پر برابر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام ہے تو بس نالیوں کے اندر شراب بہہ رہی ہے، یعنی سب لوگوں نے شراب کو ختم کیا۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ ہم جس سے عشق کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم جس کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اس کا حکم آ گیا ہے تو نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام اس طریقے سے دیگر بات کے جو لوگ تھے وہ دین کو اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ میرے پاس دین کی معلومات ہو جائے، میں سب سے زیادہ دین کا جاننے والا ہو جاؤں، بلکہ اصل یہ تھا کہ میں دین کو جو سیکھ رہا ہوں میری زندگی کے اندر وہ دین عمل کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ماضی کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو لوگ دعوت سے زیادہ لوگوں کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ لوگوں نے لوگ کہیں پر گئے، وہاں پر کچھ دن رہے، لوگوں نے ان کے کردار کو دیکھا، ان کی ایمانداری کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے رہنے سہنے کو دیکھا، ان کی تہذیب کو دیکھا۔ ان کی تہذیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھلکتا تھا، ان کے بولنے سے آقا مدنی علیہ السلام کے پیغامات چھلکتے تھے، ان کے چلنا آقا کے طریقے سے تھا، ان کا کھانا کھانے کا انداز، ان کا بولنے کا انداز، ان کا چلنے کا انداز، ان کا رہنے کا انداز، ان کا ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کا انداز، وہ اس طریقے سے تھا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے جڑتے تھے اور اسلام جو کیا ہے بہت تیزی سے پھیلا، اور جو اسلام کے اندر پہلے سے داخل تھے وہ ان سے انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا، ان کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح کی اور اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو آگے بڑھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف دین کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف مسائل کا معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف تعلیمات میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، بس موٹی موٹی دین کی بات کو سیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سیکھنے کے بعد ان کو اپنی زندگی کے اندر لانا یہ اصل ہے۔
کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں نماز کے فرائض یاد تھے یا نہیں تھے. پہلا سوال ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, پھر نماز کیسے پڑھتے تھے. اب آقا مدنی علیہ السلام کا طریقہ آئے گا کہ اس میں تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے, ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں صرف دین کو سیکھنا نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اپنی زندگی کے اندر جب ہم اٹھیں بیٹھیں چلیں بولیں تو لگے کہ یہ ایک سچا پکا مسلمان ہے, ایک مومن ہے جو بات کر رہا ہے. اس کی زبان اتنی شائستہ ہونی چاہیے, ایسا نہیں کہ زبان سے ایسے غلط الفاظ نکل رہے ہوں کہ انسان سن کر اپنے کانوں کو بند کر لے, کیسا بےہودہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے. اسلام تو بہت نرم, اسلام بہت شائستگی کو بیان کرتا ہے, تہذیب کو بیان کرتا ہے. گالم گلوچ, جھوٹ, جاسوسی, غیبت, ان چیزوں سے اسلام کوسوں دور ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے بعض قوم, یہاں مسلمان مرد مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان مرد, ایمان والے مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں. ایسا ان یکونوا خیرا منهم, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ عزیز ہو. کہ اللہ رب العزت نہ جاہو حشمت دیکھتا ہے, اللہ رب العزت نہ اسٹیٹس دیکھتا ہے, اللہ رب العزت نہ مال و دولت دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ بندہ میرے حکم پر کتنا چلنے والا ہے, کہ دین پر کتنا چلنے والا ہے, یہ شریعت پر کتنا چلنے والا ہے, کتنا آقا مدنی علیہ السلام کے پیغامات کو آگے پہنچانے والا ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر کے اندر اس کا بڑا مقام ہے. اور اگر اس کی زندگی کے اندر عمل نہیں ہے, صرف باتیں ہی باتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھو تو ایک کے بجائے 10 اسے معلوم ہے, لیکن اس کی زندگی عمل سے بالکل خالی ہے, اللہ رب العزت کی نظر میں ایسے شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بلکہ اس سے اس بات کا سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے دین کی اس بات کو سیکھ لیا تھا تو اپنی عملی زندگی کے اندر کیوں لے کر کے نہیں آئے. اور ظاہر سی بات ہے آج کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو بہت مین برائیاں ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو غلط الفاظ سے پکارتے ہیں. ایسا کہ میں نے قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے, کسی کو غلط الفاظ سے پکارنا, الٹے سیدھے ناموں سے پکارنا, اور کسی کو حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, نیچا سمجھنا حرام ہے, ناجائز ہے. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں, کوئی اگر ایک دوسرے کو کمتر اور غلط الفاظ سے پکارتا ہے, اللہ فرماتا ہے تم اس کو ذلیل سمجھتے ہو, لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کی نظر کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو, اس کا مقام اللہ کے یہاں پر یہاں ہو اور ہمارا مقام بالکل یہاں پر ہو, لیکن ہم دنیا کے اندر اس کا مذاق اڑائیں, دنیا کے اندر اس کو الٹا سیدھا کہیں تو مرنے کے بعد تو بہت افسوس ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو بہت سوچ سمجھ کر, بہت ناپ تول کر بولتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. قرآن کریم آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. عورتوں کا الگ تذکرہ کیا کہ جس چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں, دونوں کے لیے اس چیز کی قطعی اجازت نہیں ہے تو کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں. عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. دو چیزوں کو اللہ نے اور بیان کیا کہ نہ ہی کسی پر عیب لگاؤ, کسی کے اوپر تہمت لگاؤ کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے کا نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے ما ارسلوا علیہم حافظین, کہ اے لوگوں میں نے تمہیں دوسروں پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے. کل قیامت کے دن دوسروں کے سوالات سے پہلے تمہاری اپنی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا کہ تم نے اولادوں کی تربیت کی یا نہیں کی, تم نے اپنی بیوی کو دیکھا نہیں دیکھا, اپنے بچوں کو, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کو سنبھالنا اور اپنی ذات کو بنانا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ہم خود دین پر عمل نہ کرتے ہوں, ایام قربانی گزرے ہیں, ہمارے اوپر قربانی واجب ہو, ہم قربانی نہ کریں اور ہم کہیں بیٹھ کر کے بھائی قربانی کرو, کون ہماری بات کو مانے گا. جب ہم اس کو کر کے دکھلائیں گے کہ دیکھو لوگوں جب یہ ایسا ہو جاتا ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے, اس طریقے سے قربانی کرنی ہے, تو کہنے سے زیادہ لوگ دیکھ کر کے عمل کرنے والے بنیں گے. تو کہنا بھی ہے اور عمل کر کے دکھلانا بھی ہے. وہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. چوتھی چیز فرمائی کہ برے القاب سے نہیں پکارنا ہے. کوئی چھوٹا ہے تو اسے ٹھیک نہ کہا, کسی کے اندر کوئی عذر ہے پیدائشی اس کو اس لقب سے اس کو برا بھلا کہا. میرے بھائیوں اگر کوئی شخص گورا ہے, کوئی شخص کالا ہے, کوئی شخص پیر سے معذور ہے, کوئی شخص ہاتھ سے معذور ہے, اس نے خود تو نہیں بنایا اپنے آپ کو, بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم اس کے اندر نقص نکال رہے ہیں, اس بیس پر اس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں, غلط سمجھ رہے ہیں, یا اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو طنز دے رہے ہیں, اس کو طعنہ دے رہے ہیں, علماء لکھتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کی تخلیق پر سوال اٹھا رہے ہیں.
کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر کسی کو اللہ نے لنگڑا پیدا کیا ہے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ایک انسان کو صحیح کر دیا، ایک کو لنگڑا پیدا کیا ہے. ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے بات کریں؟ اللہ نے فرمایا کسی کو غلط ناموں سے بھی نہیں پکارنا ہے، کسی کو عیب بھی نہیں لگانا ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ ایک جو اور برائی بہت زیادہ معاشرے کے اندر ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا. قرآن کریم نے صاف بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسروں کے بارے میں وہم گمان کرنے سے. کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، اس کام کے لیے جا رہا ہوگا، ارے وہ تو ایسا ہی ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو تنہائی میں کریں. اگر ہم اس کی اصلاح کروا سکتے ہیں اس کے والدین سے تو تنہائی میں جا کر اس کو ذلیل رسوا کرنے کے بجائے تنہائی میں اس کے والد سے یا والدہ سے یا جو بھی اس کا سرپرست ہے اس سے کہہ کے جا کر کے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اس کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں جاسوسی کرنا قرآن کریم نے صاف الفاظ میں کہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں. ایک آدمی ادھر جا رہا تھا، کسی نے کہا وہ ادھر جا رہا ہے، دوسرا کہتا کیوں جا رہا ہے، تیسرا کہتا جوا کھیلنے جا رہا ہوگا، کسی نے شراب پینے جا رہا ہوگا، کسی نے کہا رے کسی اور شام سے جا رہا ہے. اب چار آدمی چار طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ کو کیا معلوم وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ اگر واقعی معلوم کرنا ہے تو بلا کے پوچھ لو. لیکن وہم و گمان کرنا، اب ہم نے اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا. ایک نیا آدمی کھڑا ہوا وہاں پر، ہم نے کہا کہ وہ جمعہ کھیلنے جا رہا ہے. ایک آدمی نے سنا، اس کو معلوم نہیں تھا، وہ کہنے لگا جا کر کے کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا، فلاں صاحب جا رہے تھے، ان کے بارے میں نے یہ سنا وہ جمعہ کھیلنے جاتے ہیں، وہ جمعہ نہیں. حالانکہ وہ آدمی جمعہ نہ کھیلتا ہو، وہ آدمی شراب نہ پیتا ہو، وہ آدمی کسی کام سے ادھر جا رہا ہو. اب ہمارے کہنے کی وجہ سے سامنے والے کے دل کے اندر اس کے لیے برائی پیدا ہو گئی، بدگمانی پیدا ہو گئی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اور توبہ صرف اللہ سے نہیں کرنی ہے، بلکہ جس کے بارے میں ہم نے غلط باتیں بیان کی ہے پہلے ہمیں اس سے توبہ معافی مانگنی پڑے گی. جب وہ معاف کر دے گا اس کے بعد اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، ورنہ اللہ ہی معاف نہیں فرمائیں گے. اوپرلی بات کا معاملہ بہت اہم ہے. آگے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. غیبت کو بہت اہم طریقے سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے بچا کرو. غیبت کیا ہے؟ غیبت آسان لفظوں میں سمجھنے کا یہی ہے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس کے اندر چاہے ہو لیکن اگر اس کو معلوم چلے تو اس کو برا لگے. کسی کے بارے میں ایسی بات بیان کر دے کہ فلاں ایسا ہے، بھلے ہی اس کے اندر یہ برائی موجود ہے. کیونکہ اگر برائی موجود نہیں ہے تو غیبت نہیں ہے، وہ تو تہمت ہے. کیونکہ اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک تہمت باندھ دی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تہمت کا گناہ الگ ہے، اور اگر اس کے اندر وہ کمی موجود ہے. اور اسی طریقے سے علماء نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے کہ کسی کے گناہ کو، اسی طریقے سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کسی کو گناہ کو یاد دلانا کہ تم یہ آدمی فلاں گناہ گار ہے. ایک آدمی فرض کرو کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا، اس نے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لی. اب اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کو سب میں گھماتا پھرے کہ میں توبہ کر لی ہے، میں یہ کرتا تھا. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب ہم اس کو جواری کے نام سے، ہم اس کو شرابی کے نام سے، اس کو ہمزانی کے نام سے، اس کو ہم کسی بھی گناہ کے نام سے پکاریں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا. ہمیں کیا حق بنتا ہے ہم کسی کو غلط الفاظ سے پکاریں، کسی کی پیٹھ پیچھے گناہ کو غیبت کریں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کہ تمہارے سامنے تمہارا مردار بھائی، ایمان والا بھائی تمہارے سامنے مرا پڑا ہوا ہے اور تم اس کے اندر سے نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا رہے ہو. یہ ہے غیبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر سفر معراج کے اندر گئے تو جب جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو جہنم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا جس کے پیتل جیسے ناخن تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو اس طریقے سے نوچ رہا تھا، گوشت نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں. کتنا سخت گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشی ہوئی کرائی گئی ہے. یہ غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے پیتل کے ناخن ہوں گے جس سے وہ اپنے چہروں کو نوچیں گے اور اپنے سینے کو نوچ نوچ کر اس طریقے سے پھینکیں گے. تو ہم اپنی مجلسوں کے اندر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی جس طریقے سے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے والدین کی عزت اور ان کا ادب احترام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی اس زبان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی بشارت کی ذمہ داری، جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا
फरमाई ज़बान है, इसका सही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इसका सही इस्तेमाल कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि तुम्हें जन्नत इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत फरमाएंगे। कितनी बड़ी बशारत है सिर्फ इस बात पर कि अपनी ज़बान को हम सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले बन जाएँ। तो मेरे भाइयों, हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर नज़र करनी है, हमें कौन क्या कर रहा है वो दूसरे नंबर की चीज़ है। पहले हमें देखना है कि हमें जैसा अल्लाह देखना चाहता है वैसे हम हैं या नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे है या नहीं है। अगर नहीं है तो करने की कोशिश करनी है, अगर है तो और अच्छी करने की कोशिश करनी है, और जितनी भी है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमें सुन्नत अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैठे